رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم و معزز برادران اسلام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا مبارک اور مسعود مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گناہ گاروں کے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا. ہم رمضان المبارک کے اہل نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ ہی نے ہمیں رمضان کے اندر داخل فرمایا. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اصل میں رمضان المبارک تربیت کا ایک مہینہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو قبول کریں اور خود اپنی تربیت کی ہم فکر کریں. ہر اچھائی کو سمونے کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، یہی وہ وقت ہے. رمضان المبارک کے اندر ہر خاص و عام کے اندر دینی جذبہ بیدار ہوا ہوتا ہے. اس دینی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم ہر دین کی اس بات کو قبول کرنے والے بنیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی ہمیں کامیاب اور کامران فرماتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. ایسی چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے. موجودہ رمضان تو لاک ڈاؤن والا رمضان ہے، فرصت ہی فرصت ہے، وقت ہی وقت ہے، اور انسان اگر چاہے، مسلمان اگر چاہے تو اپنے آپ کو بہت حد تک سدھار سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے، تقوی کی پریکٹس کر سکتا ہے. تقوی کے حصول کے جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کر کے اپنے آپ کو متقی بنا سکتا ہے. بہت چیزیں ہیں کرنے والے کے لیے، اور نہیں کرنے والے کے لیے یہ چیز بھی جو ہے کچھ کارگر ثابت نہیں ہوتی. بہرحال اللہ ہمیں اس رمضان کو اور اس کی ساعتوں کو وصول کرنے والا بنائے. رمضان المبارک کی انہی اوقات کو کامیاب کرنے کے لیے جمعیت علماء میسور نے روزانہ بعد نماز تراویح رات 10 بجے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، آن لائن لائیو پروگرام کا، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی باتوں سے متصف کرے اپنے آپ کو، اور عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے. بہرحال آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں حدیث پاک کی. دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے اس کو اپنانا پڑتا ہے. کامیابی ایک منزل ہے، تو کامیابی کا راستہ کون سا ہے، جب تک اس کو نہیں اپنائیں گے تو کامیابی ہمیں نہیں مل پائے گی. اور ایک مسلمان کے لیے بالخصوص دنیاوی کامیابی سے بڑھ کر اخروی کامیابی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے. ہر کام کو اپنی قبر اور قبر کے بعد والی زندگی کو پیش نظر رکھ کر کے سوچے، مد نظر رکھ کر کے سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اتنی مزاج ہم اپنے آپ کی بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہر اٹھایا جانے والا قدم ہمارا صحیح اٹھے گا. آج ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، رب کو ناراض کرنے والے کام ہمارے سے زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رب کو راضی کرنے والے کام بہت کم ہمارے سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات بھی 100% صحیح ہے کہ دنیا کی کامیابی بھی دین کی کامیابی پر منحصر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے بغیر دنیا کو کامیاب کر لے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سنتوں پر عمل کرے بغیر اپنی دنیا کامیاب کر لے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شیڈول، جو نظام بنا کر کے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کے بغیر اپنی دنیا کامیاب کر لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
جو چیزیں ہمیں کامیابی کی نظر آ رہی ہیں، دولت، عیش و عشرت کے سامان زندگی اور یہ دنیا کی رونقوں کا حاصل ہو جانا، یہ تو کامیابی ہے ہی نہیں، کامیابی ہے نہیں یہ تو ایک جھٹکے میں انسان کے ساتھ اس کا ساتھ چھوٹ سکتا ہے، ایک جھٹکے میں۔ وہ جھٹکا کیا ہے؟ موت کا جھٹکا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان کامیاب کیسے رہا؟ جس دولت کو کما کر وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہوں، جس عیش و عشرت کے سامان کو اختیار کر کے مل جانے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہوں، اور جس عزت اور شہرت کو دنیا کی پانے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہوں، موت کے ایک جھٹکے کے بعد فوراً اس کی عزت بھی ختم، اس کی شہرت بھی ختم، اس کی دولت بھی ختم، سامان عیش و عشرت ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس کو کیسے کامیاب کریں گے؟ کیسے کامیاب کہیں گے؟ یہ تو ناکامی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کامیاب انسان اصل میں وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے، وہاں کے عیش و عشرت کا سامان پانے کے لیے دنیا کے اندر کوشش کر لے۔ اصل کامیاب انسان وہی ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر بہت سارے موقعوں پر بہت ساری چیزیں اپنی امت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ اختیار کرو، ان اوصاف کو اختیار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان اوصاف کو اختیار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے بتدریج ہمیں ان اوصاف کو ایک ایک کر کے اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، دین ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ چلتا ہے، فطرت سے ہٹ کر دین ہمیں عمل نہیں کرواتا۔ مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر شوق بھی ہے، اس کے اندر خوف بھی ہے۔ جس انسان کی فطرت شوق سے کام کرنے کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ یعنی بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ بشیر کا مطلب یعنی نعمتوں کی خوشخبری دینے والا، نذیر کا مطلب عذاب سے ڈرانے والا۔ تو انسانوں کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، انسان کی فطرت کی دو قسمیں ہیں، ایک شوق والی فطرت ہے، ایک خوف والی فطرت ہے۔ جس کی فطرت شوق والی ہے وہ جنت کی نعمتوں کی خبر سن کر وہ اللہ کے اعمال کی طرف لپکے گا، جھپکے گا اور بڑھے گا، اپنے آپ کو بڑھائے گا۔ اور جس کی فطرت خوف والی ہے وہ جہنم کے عذاب سے ڈر کر برے کاموں سے رکے گا، اچھے اعمال کی طرف چلے گا۔ یا بعض انسانوں کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر انسان کے اندر بھی ہوتی ہے، شوق والا جذبہ بھی ہوتا، شوق والی فطرت بھی ہوتی ہے، خوف والی فطرت بھی ہوتی ہے۔ جو فطرت جیسی ہو ویسے دین اسلام ہماری رہبری کرتا ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہی وہ نعمتیں اور راحتیں ہیں، یعنی قرآن کے اندر نعمتوں کو کھول کر کے بیان کیا گیا، راحتوں کو کھول کر کے بیان کیا گیا، جنت کی نہروں کا تذکرہ، جنت کی شراب کا تذکرہ، جنت کے باغوں کا تذکرہ، جنت کی حوروں کا تذکرہ، جنت کے غلمان کا تذکرہ، اور جنت کے بنائی جانے والی دیواروں کا تذکرہ، وہاں کے بستر کا تذکرہ، ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ نعمتیں اور راحتیں ہیں جن کے حصول کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہیں کہ جنت کی نعمتیں ہمیں مل جائیں، جنت کی راحتیں ہمیں مل جائیں، جنت کا عیش و آرام جو اصل عیش و آرام ہے وہ ہمیں مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ان اوصاف کو اختیار کریں جن اوصاف کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے بالا خانے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، محترم خواتین اسلام، دیکھیے دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جنت کا حاصل ہو جانا، اللہ کی رضا کا مل جانا، اس کے علاوہ ہماری دنیا کی کوشش اخروی اعتبار سے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہماری نماز اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائیں گے جنت مل جائے گی۔ ہمارا روزہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائیں گے جنت مل جائے گی۔ اللہ کی رضا کو پانا اصل ہے،
اور اس ضمناً ہمیں جنت تو ملے گی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جنت کو مانگنا بھی سکھایا کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس کو مانگا کرو۔ بہرحال ہماری حرص ہوتی ہے، ہماری طلب ہوتی ہے، ہماری تڑپ ہوتی ہے، ہمارے سجدے جنت کے حصول کے لیے، ہمارے خیرات جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ہوتے ہیں یہ چیزیں تو میرے دوستوں بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر وہ کیا چیزیں ارشاد فرمائی جس کو ایک انسان حاصل کر کے، جس کو ایک مسلمان حاصل کر کے جنت کو پا سکتا ہے، اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے۔ بہرحال میں اسی ایک چیز کو آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں جن کی نورانیت، جن کی شفافیت اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ ان کے اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ جنت اللہ رب العزت نے وہ بالا خانے ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جس کے اندر 4 اوصاف ہوں، 4 عادتیں ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمایا، جو نرمی سے گفتگو کرتا ہو وہ اس جنت کے بالا خانے کا مستحق ہے۔ نمبر 2، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہو وہ اس جنت کے بالا خانے کا مستحق ہے۔ نمبر 3، خوب روزے رکھتا ہو وہ اس جنت کے بالا خانے کا مستحق ہے۔ نمبر 4، راتوں میں جب لوگ نیند کے مزے لے کر سو رہے ہوں، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، سجدے میں اپنی ناک رگڑ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کو جنت کے ایسے بالا خانے عطا فرماتے ہیں جن کی نورانیت اور شفافیت اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہ سوچیں کہ شیشے کی دیواریں ہوں گی، یہ نہ سوچیں کہ شیشے کی اس کی دیواریں ہوں گی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کیسی ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ ہی کسی کان نے ان کی حقیقی تعریف سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے وہم و خیال میں اس کا تصور آیا۔ جنت وہ ہے، کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو۔ وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، وہ ہیں کیا چیز اصل میں، کسی کان نے ان کی حقیقی تعریف نہ سنی ہو۔ ہم یہاں تک محدود ہیں جہاں تک احادیث کے اندر جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کے تذکرے آئے ہیں، اور ہم یہاں تک محدود ہیں جس میں یعنی قرآن پاک کے اندر جنت اور وہاں کی تذکرے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارا کوئی وہم و گمان، نہ ہمارا تصور کام کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جنت ہے ایسی چیز جس کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو جنت کے بالا خانے ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کے اندر 4 چیزیں ہوں، نرمی سے گفتگو کرتا ہو، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہو، خوب روزے رکھتا ہو، اور راتوں میں جب کہ لوگ نیند کے مزے لے کر کے سو رہے ہوں، یہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کو منا رہا ہو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ 4 اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے والدین کی تربیت سے، اپنے اساتذہ کی تربیت سے ہمیں نرم گفتگو کرنے والا بنایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے والا بنایا، روزے رکھنے والا بنایا، راتوں میں جب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں اٹھ کر کے جاگنے والا بنایا، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے والا بنایا۔ اگر نہیں ہے تو یہی تو موقع ہے میرے دوستو۔ اللہ نے اسی لیے تو یہ زندگی کے اوقات ہمیں دیے ہیں، یہ زندگی کی فرصت اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی، اب کیا ہم اپنی تربیت کی کوشش کریں گے، اب کیا ہم اپنی تربیت کے بارے میں سوچیں گے؟ یہ غلط کہتے ہیں۔ میں مثال دے کر کے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، لوگ کہا کرتے ہیں جنم کی چال جنازے کے ساتھ ہے، جو فطرت بچپن میں پڑی ہوئی ہے وہ فطرت جنازے میں جانے تک، مرنے تک ٹلتی نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ انسان کوشش کرے، محنت کرے، اپنی تربیت کی فکر کرے، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ
اس کی جو ہے مدد و نصرت فرمائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات راہیں کھولنے والی۔ ہم دنیاوی معاملات میں کوشش کرتے ہیں، راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ آج 60 سال 65 سال 70 سال کا بوڑھا آدمی اسکرین ٹچ کے فون کو چلانا سیکھ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ بچپن سے چلاتے تھے، کیسے آ گیا؟ شوق تھا، تڑپ تھی، کوشش تھی۔ اب نوجوانوں سے بڑھ کر بعض بوڑھے احباب اپنا واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک میں لائیو نظر آتے ہیں، یوٹیوب میں لائیو نظر آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کوشش کی، اب ان کے لیے وہ چیز آسان ہو گئی۔ میں اس سے ایک آسان بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یعنی جو لوگ یہ کہہ کر عذر کرتے ہیں اور اپنے آپ کی تربیت نہیں کرتے، یہ بول کر کے بہانہ بناتے ہیں کہ بچپن سے ہم نہیں کر سکے، اب کیا جا کر کے نرم گفتگو سیکھیں گے، بچپن سے ہماری جو ہے بخیلی ہماری عادت ہے، اب کیا جا کر ہمارے اندر سخاوت آئے گی، بچپن سے ہم نے روزہ نہیں رکھا، اب کیا روزہ رکھیں گے، اور 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، راتوں کو سوتے سوتے اب کیا ہمیں تہجد کی جو ہے عادت پڑے گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کوشش کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے اوصاف کو ہمارے اندر جو ہے ودیعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، آدمی میٹھے کا شوقین ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آدمی میٹھے کا شوقین ہے، بلکہ میٹھے کا اتنا شوقین ہے کہ میٹھا بہت کھاتا ہے، لیکن اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر اٹیک کر دیتی ہے، شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ شوگر والے ہو گئے، یعنی آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا، اب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، میٹھا کھاؤ گے ایک نہ ایک دن جان سے جاؤ گے، یہ مرض آپ کو جو ہے قبرستان پہنچائے گا، موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، الگ الگ بیماریوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو لہٰذا 40 سال کا آدمی، 50 سال کا آدمی 50 سال تک میٹھا کھاتا رہا، اور لوگوں کے اندر مشہور بھی ہے، جب کہیں دعوت میں جاتا ہے تو لوگ اسے جو ہے میٹھا رکھ کر کے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ یہ آپ کی مرغوب غذا میٹھا ہے۔ اب ایسا آدمی ڈاکٹر کے مشورے کے بعد کسی دعوت میں جائے، حسب معمول کوئی آدمی، اس کا دوست، اس کا مہمان اس کے سامنے میٹھا رکھے اور یہ ہاتھ نہ لگائے، کیوں؟ کہتا ہے کہ میں میٹھا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان پوچھ رہا ہے کہ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ 50 سال تو کھاتے کھاتے گزر گئے۔ کہا کہ اب شوگر آ گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ یعنی فوراً اپنے میٹھا کھانے کی عادت کو آدمی بریک لگا دیتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ کیسے آسان ہوا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، لوگ جو کہتے ہیں جنم کی چال جنازے کے ساتھ، فطرت پڑنے والی ٹلتی نہیں، یہ غلط ہے۔ آدمی کوشش کرے، خوف اور شوق کو لے کر کے چلے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے۔ جس کی عادت ہے اول فول بکنے کی، جس کی عادت ہے جو کڑوا کڑوی کسیلی گفتگو کرنے کی، وہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ 50 سال میں جو کام نہیں ہو سکا اب میں کیسے نرم گفتگو سیکھوں گا۔ یہ غلط بات ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر 50 سال کی عادت شوگر آنے کے بعد شکر کھانا چھوڑ دیتے ہو، میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہو، تو کڑوی کسیلی گفتگو کیوں نہیں چھوٹے گی؟ کوشش کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ راہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی ہمیں اچھے اوصاف کو اپنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جنت کے بالا خانے کا مستحق ہے جو نرمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرتا ہو، محبت بھرے انداز میں بات چیت کرنے کا عادی ہو، اس کو اللہ رب العزت جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ نرم گفتگو ہو، خندہ پیشانی، مسکرا کر کے بات کرے، محبت بھرے انداز میں بات کرے تو جیسے کہتے ہیں کہ پھول جھڑتے ہوں، بات کرے تو سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، دشمن بھی پسیج جائے، ہمارا مخالف بھی ہمارا موافق بن جائے، دشمن بھی دوست بن جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے کا انداز یہی تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخت لہجے میں گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے بلا ضرورت۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت زبردست قسم کا ہتھیار ہے۔ نرم گفتگو ایک ایسا ہتھیار ہے، دشمن کا قلعہ آپ فتح کر سکتے ہیں، دشمن کا دل آپ جیت سکتے ہیں۔ بہت بڑا دنیا کے اندر ہمارے لیے ہتھیار ہے، اور جنت کے جو ہے بالا خانے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے،
اللہ رب العزت اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کیا مطلب ہے کہ تواضع اختیار کرو، تمہاری زبان بولنے میں بھی تواضع ہو، نرم گفتگو ہو، تمہارے چلنے میں بھی تواضع ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں تواضع ہو، چھوٹا بنا کر کے چلو، اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے تمہیں بڑا بنانے کی۔ یہ نہ ہو کہ تکبر والا بولیں تو لوگوں کے دل جو ہے ٹوٹ کر کے رہ جائیں، ایسی کڑوی کسیلی بولے کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، یہ ہرگز ہرگز نہ دنیا کے اندر عزت کا سبب ہے، نہ آخرت کے اندر جنت کے بالا خانے ایسے آدمی کو ملیں گے۔ ہمیں چاہیے خدا نخواستہ اگر ہمارا لہجہ تلخ گفتگو والا ہے، ہمارا لب و لہجہ لوگوں کے دلوں پر آرے چلانے والا ہے، تو میرے دوستو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، موت سے پہلے ہمیں نرم گفتگو کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی عزت مانی جاتی ہے، ایسے لوگوں کا احترام مانا جاتا ہے کہ جو تیز بولنے والا ہو، چلا کر بولنے والا ہو، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھی بولنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتا، کوئی آدمی اس کے سامنے زبان میں بات کر کے جیت نہیں سکتا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے ہیں، فیصلے میں ایسے لوگوں کو حکم بنا کر کے بٹھایا کرتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بولتا ہے، حالانکہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت ذکر کی ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے بیٹے، حضرت لقمان علیہ السلام اے بیٹے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا اور آواز کو پست رکھنا، یعنی نرم گفتگو، کیونکہ تیز آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کر کے بولنا انسان کا کمال نہیں، جانور کا کمال ہے۔ چلا کر بولنا یہ انسان کا کام نہیں، گدھے کا کام ہے۔ تو چلا کر بولنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے سمجھ جائیں، یہ کمال نہیں ہے چلا کر بولنا، کہ چلا کر بولنا کمال نہیں بلکہ جانوروں کی صفت ہے۔ کمال یہ ہے کہ عاجزی انکساری والی گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو، دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے، مخالف بھی تمہارا موافق بن جائے۔ تو آگے چلیے، دوسری صفت کیا ہے جس صفت کو اپنانے سے ہمیں جنت کے بالا خانے ملیں گے؟ اللہ اکبر، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ دوسری صفت کیا ہے جو جنت کے اعلیٰ مقام کو ہمیں پہنچا سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی آنے جانے والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، نیز اپنے احباب کو، قرابت داروں کو، پڑوسیوں کو، اپنا ہو یا غیر ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو، غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کھانا کھلاتا رہے، پلاتا رہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو دیتا رہے، بندوں کے سامنے پیش کرتا رہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس جملے کے ذریعے جود و سخا، عطا و بخشش سے ہمیں متصف ہونے کا حکم دے رہے ہیں کہ اس صفت کو اپناؤ، کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ لہٰذا بخل سے کام مت لو، جمع کر کے مت رکھو، بلکہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھو، کشادہ رکھو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام مہمان کی ضیافت کو ایمان کامل کی علامت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے اس کو اپنے مہمان کی ضرور ضیافت کرنی چاہیے۔ ضیافت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تکلف کرتے ہوئے، قرض کرتے ہوئے لمبا چوڑا دسترخوان بچھا دیں، جو آپ کے پاس ہے بلا تکلف، بغیر کسی تکلف کے، بغیر قرض وام کیے، بغیر کسی جو ہے تکلف اور تکلیف اٹھائے کہ مہمان کا اکرام کیجیے۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ کام ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارا دسترخوان وسیع ہے، کتنے لوگوں کو ہم چائے پلائے بغیر واپس بھیج دیتے ہیں، پانی پلائے بغیر واپس بھیج دیتے ہیں، بلکہ آج تو یہ مزاج ہی ختم ہو گیا کہ مہمان آ کر اکثر و بیشتر دہلیز سے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مہمان آ کر گھروں کے اندر بسیرا کیا کرتے تھے، دل بڑے تھے چاہے گھر چھوٹے تھے۔ آج گھر بڑے ہو گئے، دل چھوٹے ہو گئے۔ ذرا اپنے پرانے زمانے کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھیے،
چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں دیا ہوگا اس زمانے میں ان چھوٹے گھروں کے اندر کہ چھوٹے گھر کے اندر چھوٹا سا ہال ہے, چھوٹا سا آنگن ہے, چھوٹی سی کچن ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کے اندر 15 مہمان سو رہے ہیں. کیا برکت تھی. آج سوچ کر کے حیرانی ہوتی ہے. آج بڑے بڑے فلیٹ ہیں, بڑے بڑے باغیچے ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں. ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے, اس زمانے میں ان لوگوں کے دل بڑے تھے, چاہے گھر چھوٹے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے دل اور ان کی نیتوں پر فیصلے کیا کرتے تھے. آج گھر بڑے ہو گئے, دل چھوٹے ہو گئے. بھائی بھائی کے گھر کو نہیں جاتا, بھائی بہن کے گھر کو آ کر کے زمانہ ہوتا ہے, اور اپنے کے پاس نہیں جاتا, ماں بیٹی کے پاس نہیں جاتی. اتنی رشتہ داریاں ختم ہو گئی. اس سے کیا امید رکھی جائے کہ یہ غیر کو کھلائے گا, غیر مسلم کو کھلائے گا, پڑوسی کو کھلائے گا. اس کا پیسہ اپنی خالہ کے لیے نہیں کھلتا, اس کا پیسہ, اس کا دسترخوان اپنوں کے لیے نہیں بچتا. یہ کیا خاک غیر کو جو ہے اس سلسلے میں اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا؟ میرے دوستو بزرگوں, اس صفت کو اپنانا چاہیے. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے. جو پیالہ, جو برتن بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کو خالی کرو, اللہ تبارک تعالیٰ اور بھریں گے. نل کھلا ہوا ہے, پانی آ رہا ہے, نیچے آپ نے برتن رکھا ہوا ہے, جیسے ہی برتن بھر گیا آپ اس کو خالی کرو, اوپر سے نل سے پانی جو ہے پڑ رہا ہے, اس کے اوپر برتن دوبارہ بھر رہا ہے. اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پانی ویسٹ چلا جائے گا. ایسے ہی دولت ہماری اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, قرابت داروں کے لیے, ان کو کھلانے کے لیے, ان کو پلانے کے لیے خرچ ہوگی. انشاءاللہ العزیز ہماری فریش دولت آتی چلی جائے گی. ورنہ بچا بچا کر رکھنے کی عادت, گن گن کر رکھنے کی عادت, تجریوں میں بھر کر رکھنے کی عادت, بخیل پن کی عادت, اور اپنا بھی نہیں کھا رہا ہے, پرایا بھی نہیں کھا رہا ہے. یہ پیسہ ایک نہ ایک دن بڑے بڑے انجیکشنوں میں خرچ ہوگا, شوگر کی بیماریوں میں خرچ ہوگا, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہی پیسہ ہے جو سڑ گیا رکھ رکھ کر کے. بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کھلانے والے بنیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہوا کرتا تھا, بہت وسیع. آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت, آپ کھلانے پلانے کی اتنی آپ کو عادت ہے کہ آپ کا بہت بڑا پیسہ اس کے اندر خرچ ہوتا ہے, اب اتنا اہتمام کیوں کیا کرتے ہیں؟ میرے دوست بزرگوں, کان کھول کر کے سنو. فرمایا کہ میں نے اللہ کا قرب, اللہ کی نزدیکی تہجد سے بڑھ کر, سجدوں سے بڑھ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے میں پایا. اللہ اکبر. کھانا کھلانا کتنی بڑی عبادت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دوسری صفت کو اپنائیں, لوگوں کو کھانا کھلانے والے بنیں. تیسری چیز کے بارے میں فرمایا, یعنی وہ شخص جو جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں رہنے کا خواہش مند ہو, اس کو چاہیے کہ وہ تیسری صفت اپنائے. وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے والا بنے, کثرت سے روزے رکھے, صرف فرض روزے نہیں, رمضان کے روزے نہیں. ہماری مزاج ہونا چاہیے رمضان کے روزے کے ساتھ شوال کے روزے رہیں, ذی الحج کے روزے رہیں, محرم کے روزے رہیں, شعبان کے روزے رہیں, ایام بیس کے روزے رہیں. تو ان روزوں کو رکھنے سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر آپ کا اپنا جسم بیلنس میں رہے گا. یہ جو بیماریاں کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, یہ بیماریوں کا خاتمہ ہوگا. شہوانی قوت ہماری کمزور پڑتی ہے. جس شہوانی قوت کے چلتے ہم شیطان کے غلام بن جاتے ہیں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کمیونٹی شیطانی قوتوں کے زیر سایہ چل رہی ہے. کیا مطلب؟ شہوانی قوتیں ایسی جو ہے جوش مار رہی ہیں کہ چاہتے نہ چاہتے بڑا چھوٹا, مرد عورت, دیندار بے دیندار, سب کے سب شہوانی قوتوں کے اسیر اور غلام ہو چکے ہیں. اگر نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس نسخے پر عمل کیا جائے, ہماری صحت بھی بنی رہے گی, شہوانی قوت بھی ہماری کمزور پڑے گی, اور روحانیت میں ہماری اضافہ ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد اس روزے کی صفت کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے. یہی وہ روزہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ابن آدم کے ہر عمل, یعنی ہر اچھے عمل کا, عمل خیر کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا.
سوائے روزے کے کہ میرے لیے ہی رکھا گیا ہے یہ روزہ اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز جو ہے صرف اور صرف روزے کو حاصل ہے، روزے والے عمل کو حاصل ہے۔ ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی اور سے دلوائے گا، فرشتوں سے دلوائے گا، فلانے سے دلوائے گا، لیکن فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو کتنی بڑی ہمارے لیے فضیلت والی بات، ہمارے لیے عزت اور شرافت والی بات ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو تیسری صفت ہے روزے رکھنا، اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ روزے کا مطلب محض بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری حلال چیزوں سے رکا کر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، ہمیں یہ احساس دے رہے ہیں، جو حلال روٹی تھی میرے حکم پر تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو کھانا تم نے چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہو کہ کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری یہ صفت بننی چاہیے، تمہاری یہ عادت بننی چاہیے کہ رمضان کے بعد یا رمضان میں گناہ تمہارے سامنے آئے تو یہ کہو کہ میں مومن ہوں، میں گناہ نہیں کرتا۔ جیسے آپ آج روزہ ہیں، آپ کے سامنے کوئی ٹھنڈا مشروب پیش کیا کرے اور کوئی آپ کے سامنے مرغن غذائیں پیش کرے، آپ روزے سے ہیں، کوئی آپ کے سامنے لسی پیش کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں صاحب، میں نہیں کھاؤں گا، میں روزے سے ہوں، روزہ جو میں یہ چیز کھاؤں گا یا پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب شیطان تمہارے سامنے گناہوں کا دسترخوان بچھائے گا، اس دسترخوان میں زنا ہوگا، اس دسترخوان میں گالی ہوگی، اس دسترخوان میں دنیا کی شہوانی جو ہے چیزیں ہوں گی، تو ایسے وقت پر جب گناہ کا دسترخوان شیطان تمہارے سامنے کھولے تو کہو کہ نہیں، میں تو جو ہے مومن ہوں۔ کیا ہوگا؟ جیسے روزے دار کھانا کھا لینے سے، لسی پی لینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے مومن مسلمان گناہ کر لینے سے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، احساس یہ روزہ ہمیں دلاتا ہے، اسی احساس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ چوتھی صفت کیا فرمایا؟ یعنی وہ شخص جو جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر چوتھی خوبی یا صفت یہ پیدا کرنی چاہیے کہ جب دنیا والے رات میں نیند کے مزے لے رہے ہوں، یہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے مزے لوٹ رہا ہو۔ لوگوں کو نرم گرم بستر پر نیند کے مزے مل رہے ہوں، اس کو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے سجدے کے مزے مل رہے ہوں، یہ خوبی اپنانی چاہیے، صفت اپنانی چاہیے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، فرمایا کہ 5 وقت نمازیں مؤذن کے ذریعے سے آپ کو بلایا جاتا ہے، لیکن تہجد کی نماز، رات کی نماز خود اللہ تعالیٰ آپ کو جگاتے ہیں، خود اللہ تبارک تعالیٰ جگاتے ہیں۔ یعنی کروڑوں انسان نیند کے مزے لے کر کے سو رہے ہیں، میرے بندے اٹھ جا، تو میرے سجدوں کے مزے لوٹنے والا بن جا، تو مجھے میرے ذکر کے مزے لوٹنے والا بن جا، میری تلاوت قرآن کے مزے لوٹنے والے بن جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ بہت بڑی دولت ہے رات کا جاگنا، اور اللہ والا بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگا کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بنیں تو بڑے بڑے مرتبے پائیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں کو جاگنے والے بنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عجیب و غریب لطف اور عجیب و غریب سرور، عجیب و غریب لذت اس کے اندر عطا فرماتے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم راتوں کو جاگنے والے بنیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جو کچھ آپ کو توفیق ملے اس کو جو ہے کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ نوافل کے پورا ہونے پر، نوافل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ فرض کی توفیق ہماری بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا رات آپ نے تہجد کی نماز پڑھی تو آپ کو ہمت نہیں ہوگی کہ آپ فجر کی نماز چھوڑیں، آپ کا دل ملامت کرے گا کہ بڑا تہجد پڑھا، بہت جو ہے ولی بنتا ہے رات میں رات کو تہجد میں اٹھ کر، لیکن فجر کی نماز ہی کو چھوڑ دیا، فجر کی نماز ہی کو چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا ہمارا خود دل ہمیں ملامت کرے گا۔ یہ تہجد، یہ اشراق یعنی نوافل کی جو عبادت ہے، ہمیں فرائض کو پورا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔
اشراق پڑھ لیجئے، آپ کو ظہر چھوڑنے کی جو ہے ہمت نہیں ہوگی، آپ کا دل اندر سے ملامت کرے گا کہ اپنے شوق سے تو نے اشراق پڑھ لیے لیکن اللہ کے حکم پر تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، دل ملامت کرے گا۔ تو فرماتے ہیں نوافل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کی پابندی کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور رمضان چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ روزے رکھوا کر گناہوں پر بریک لگانے کا ہمیں جو ہے انداز سکھاتے ہیں، اور عادت ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ عادت ہمیں ڈالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سحری کے وقت اٹھا کر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، راتوں کو جاگنے والا، استغفار کرنے والا ایک بہت اچھا موقع ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ سحری کو تو اٹھتے ہی ہیں، کیا ہی اچھا ہو جب آپ وضو بنا کر دسترخوان بچھانے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی اللہ توفیق دے وہ پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2:30 بجے رات کو اٹھیں، 3 بجے رات کو اٹھیں، آپ عین فجر کی نماز سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ کر تہجد پڑھ لیں تو آپ کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ ان چاروں اوصاف کو پانے والے بنیں۔ نمبر 1 نرم گفتگو کرنے والے بنیں، نمبر 2 لوگوں کو کھلانے والے بنیں، نمبر 3 روزے کثرت سے رکھنے والے بنیں، چاہے فرض روزے ہوں چاہے نفل روزے ہوں، نمبر 4 راتوں کو جاگنے والے بنیں۔ اگر ایسا کر لیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ہمیں جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، ایسے بالا خانے جن کی شفافیت، جن کی نورانیت ایسی ہے کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان چاروں اوصاف کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کے بہانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اچھے اوصاف کو اپنانے کی، اللہ تعالیٰ نے زندگی اسی لیے دی ہے خراب اوصاف سے توبہ کرنے کی، چھوڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ اچھے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے اوصاف سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Hmm.